اپنے آپ کی محبت و عقیدت کو ظاہر نہیں کرتی۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، میرا دل کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے، مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، مجھے اپنے امتی کی ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے۔ جب یہ بیکار بن جاتا ہے، دین اسلام سے دور ہو جاتا ہے، نہ اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کے قد کاٹ کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کی جوانی بڑھاپے اور ابتدائی مراحل کو دیکھا جاتا ہے، پھر کسی چیز پر رحم نہیں کیا جاتا، پھر کسی بات پر ترس نہیں کھایا جاتا، پھر جتنا وہ آسانیاں چاہتا ہے، فرعون کو دیکھا جائے، قارون کو دیکھا جائے، حماد کو دیکھا جائے، جتنی بھی بڑے بڑے خزانے رکھنے والے تھے، سب کے خزانے تو تھے مگر سب کے پاس مال تو تھا مگر شعور نہیں تھا، بیداری نہیں تھی، سمجھ بوجھ کام نہیں کر رہی تھی۔ جن کے پاس مال تھا جب وہ سمجھے کہ مال اصل نہیں ہے، دین اسلام اصل ہے، تو وہ مال سارا کا سارا جناب مصطفیٰ پر فدا کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، لگانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بری کر دیتے، لٹا دیتے کہ ایک لگاتے ہیں 70 ملتا ہے، 70 لگاتے ہیں 700 ملتا ہے، یہ پھر تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اگر ان کے عدل و انصاف کو دیکھا جائے یا ان کی سخاوت اور ان کے فیصلوں کو دیکھا جائے یا حضرت عمر بن خطاب سرکار کے عدل و انصاف شرم و حیا کو دیکھا جائے، ہر کسی صحابی کا مزاج اپنا ہے، عدل اپنا ہے، نظام اپنا ہے، سوچ و فکر ایک دوسرے سے بڑھ کر ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار کو جب ہجرت کی رات میرے نبی لجپال سرکار نے اپنے بستر پر سلایا، یہ بڑی دلچسپ بات آپ سے کر رہا ہوں، جو حجاج کرام جو جاتے ہیں اگر علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار کا گھر دیکھا ہے، اگر اسی کو منظر ذہن میں بٹھایا جائے، اسی کو ایک لمحے کے لیے بٹھایا جائے، پھر آنکھیں بند کر کے تصور کیا جائے، یا تو پھر مکہ کی گلیاں نظر آتی ہیں یا مدینہ کی گلیاں نظر آتی ہیں، اور پھر یہ چمک اور دھمک جو ہے ہر ٹائم ذہن و دل میں گونجتی رہتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار کو میرے نبی لجپال سرکار نے فرمایا اے علی یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے۔ وہ کافر تھے، بے ایمان تھے، لعین تھے، مردود تھے، دین اسلام سے دور تھے، مگر اتنا ضرور جانتے تھے، اتنا ضرور ایمان رکھتے تھے کہ ہم اگر ہمارا مال کہیں امانت میں خیانت نہیں آ سکتی، ہمارا مال محفوظ رہ سکتا ہے، ہمارے مال میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، بھائی بھی ہوگے، بہنیں بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، رشتہ دار بھی ہوگے، عزیز بھی ہوگے، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوگے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اعتماد، بھروسہ، یقین، تقویٰ اور اعتماد جو کرتے تھے وہ میرے اور آپ کے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات و برکات پر وہ اتنا ٹوٹ کر اعتماد کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ بے ایمان تھے، ایمان سے دور تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی کی حکمرانی میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، نبی کی کچہری میں نہیں رہا کرتے تھے، آپ کی کھلے عام دشمنی کیا کرتے تھے۔ جب بھی انہیں مال رکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو تیرے مصطفیٰ پر آ جاتے، عرض کرتے آقا یا رسول اللہ ہم فلاں امانت آپ کے در میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ نبی سرکار نے کبھی بھی ان کو انکاری نہیں فرمائی۔ وہ کافر تھے، مخالفت کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، بے ایمانیاں کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، باتیں بناتے تھے، باتیں کستے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود جو بھی تیرے مصطفیٰ پہ آ گیا، نبی سرکار نے اپنا دامن بچھا دیا، اپنا راستہ کھول دیا، اپنا در کھول دیا، اور جو بھی آیا، جو امانت لے کر کے آیا اس میں رتی برابر بھی کچھ میں کمی نہیں کی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار کو فرمایا گیا اے علی یہ امانت سپرد کر کے صبح لوٹ آنا، میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ سرکار سے کسی نے پوچھا اے علی المرتضیٰ آپ سرکار نے اتنا عمر پائی ہے، کبھی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کسی بستر پر آرام بھی کیا ہے، سکون بھی کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار فرماتے ہیں بڑے بڑے بستروں پر میرا آنا جانا
ہوا ہے، بڑے سکون کے تکیے لگائے ہیں، بڑے آرام کے بستر مجھے ملے ہیں، اور میری بادشاہی حکومت میں مجھے بہت پروٹوکول حاصل بھی ہوا ہے، مگر جو سکون، جو اطمینان، جو راحت مجھے نبی کے بستر پر اور اس رات ہجرت میں مجھے حاصل ہوا ہے، ایسا سکون نہ جوانی میں مجھے ملا ہے، نہ ایسا سکون مجھے عمر رسیدگی میں ملا ہے، نہ مجھے بادشاہی کے حکومت میں ایسا سکون ملا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ کے گھر کے باہر یا میرے گھر کے باہر یا اس مسجد کے باہر اگر کوئی بندہ حملہ آور ہو جائے اور بندوقیں تان کر تلواریں نکال کر کھڑا ہو جائے اور وہ اپنا بدلہ چکانے کے لیے اس نظریے کے ساتھ آ جائے کہ مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، فار کروں گا، سب کچھ پھڑا پلا کر دوں گا، میری امیٹ کر دوں گا، جب یہ ساری باتیں ساری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو، کسی کو نیند آئے گی یا کسی سے نماز پڑھی جائے